بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے۔ مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ماں گھر آئی تو بچے نے ماں سے سوال کیا، ماں میں نے دیکھا ہے آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس میلے اور پھٹے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تم پر لگا دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنوائے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں تیری چادر پھٹ گئی ہے، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے لائے گا؟ تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچے نے بولا، میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں میں ضرور جاؤں گا، چچا کے سے جا کر کہوں گا میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ دیکھ کر خوش ہوگا۔ پھر میں کہوں گا میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتا ہے، تو 8 سال کا بچہ ہے، کیسے جائے گا؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں فکر نہ کریں، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بچے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے گھر جا پہنچا۔ جا کر دیکھا چچا اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب کے ساتھ چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چچا جان۔ چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا۔ وہ بچے سے پیار کرتا مگر اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچہ بچاؤ بچاؤ کہہ کر چیختا چلاتا رہا، اتنا مارا کہ وہ بچہ لہو لہان ہو گیا، صاف کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بچے کو تھپڑ مارا، گھسیٹا، جھنجھوڑا اور بچہ دور جا گرا۔ وہ بچہ مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ بچہ روتے ہوئے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے روکا اور پوچھا، یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر لینے گیا تھا تو چچا نے مجھے مارا۔ اس راہگیر نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو صاف کیے اور گھر کی طرف چل دیا۔ بچہ ماں کے پاس گیا۔ ماں بچے کو اس حالت میں دیکھ کر بے حد روئی، اسے گھر لے آئی، نہلایا، خون صاف کیا، زخموں پر مرہم لگائی اور کہا، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو، وہ مجھے ضرور چادر دیں گے۔ ماں نے کہا، کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے بیٹے کو دھکے سے پیچھے کیا اور سختی سے بولی، آج کے بعد اس گھر میں محمد نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے وہ جادوگر ہے، مجنوں ہے، شاعر ہے، نعوذ باللہ، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو شاعر، مجنوں اور جادوگر پکارا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ ماں نے مشکل سے اجازت دے دی۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔
بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا تو دیکھا بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلا منظر یاد آ گیا۔ بچے نے ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو بچہ کہتا ہے، میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر، اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اپنی ماں کے لیے سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے۔ جو یہ نہیں پوچھتے مانگنے والا مسلمان ہے یا مشرک، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔